ایک از دل دو چشم جادو بست فریبم ببرد تسکیں، کسے پڑی ہے جو جا سناوے پیارے پی کو ہماری پتیاں۔ پھر ایک اپنی تمام دل فریبیوں کے ساتھ تیری سحر انگیز آنکھیں میرے قرار و شکیب کو لے اڑیں۔ اب کسے میرے لیے اتنی انسیت ہے کہ جو میرے ہمدم کو میری روداد علم پہنچا سکے۔ یہ حضرت امیر خسرو کا تھا۔ اب اس سے کیسے کیسے اشعار وہ ہوئے سنیے آپ۔ جو امیر خسرو اور علامہ اقبال اور حضرت غالب ان سب کے بارے میں جو ڈاکٹر احسن سید صاحب نے بتایا، وہ ان سے ہم لوگوں کی جو ایک ذہنی کشادگی ہوئی، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ دیکھیے آنکھوں کا جو جادو ہے نا، آنکھوں کی جو شراب ہے، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو الفاظی بیان کر سکتے اس کو، اور جو سمندر ہے جس میں غرق ہو کے ہی انسان سمجھ سکتا کہ اس کی کیا چیز ہے آنکھوں کی۔ غالب کہتا ہے کہ اس چشم فسونگر کا اگر پائے اشارہ، اس چشم فسونگر کا اگر پائے اشارہ، طوطی کی طرح آئینہ گفتار میں آئے، طوطی کی طرح آئینہ گفتار میں آوے۔ اور میر کا تو لاجواب شعر ہے، کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے، کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے ان کی آنکھوں کی نیم بازی سے۔ کم کم سیکھا، کم کم کا لفظ دیکھیے اب۔ حسن بھائی، آپ کی کاوشوں سے یہ پروگرام بڑا اچھا رہا۔ یہ میرے بہت ہی قریبی دوست کے بھائی ہیں، انشاءاللہ آپ آئندہ بھی ایسے پروگرام کرتے رہیں۔ اور ایک جگہ میر صاحب کہتے ہیں، دور بہت بھاگو ہو ہم سے سیکھ طریق غزالوں کا، دور بہت بھاگو ہو ہم سے سیکھ طریق غزالوں کا، وحشت کرنا شیوا ہے کچھ اچھی آنکھوں والوں کا۔ آنکھوں کا جو تصور ہے دیکھیے، وحشت کرنا شیوا ہے کچھ اچھی آنکھوں والوں کا۔ حسن بھائی، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اتنی بہترین محفل مرصع کی، اور میں ان صاحبان سے یہ گزارش کروں گا کہ قریب آؤ کہ شاید ہمیں سمجھ لو گے، یہ دوریاں تو بہت فاصلے بڑھاتی ہیں۔ کاش آپ لوگ سب تشریف لاتے جن لوگوں کو دعوت دی گئی تھی، کہ اتنا حسین پروگرام جتنا پہلے تھا اس سے زیادہ حسین پروگرام یہ تھا۔ میر ان نی باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، یہ جو ہے چند اشعار، اور اب اس میں لاکھوں اشعار ہیں۔ یہ آنکھوں کا جو ہے نا تصور، کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ہے سودا، بڑا پیار شعر ہے سودا کا۔ کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ہے سودا، ساغر کو میرے ہاتھ سے لیجو کہ چلا میں۔ جو لوگ نہیں آئے، میں ان کے لیے بڑا افسوس ہے کہ وہ لوگ یہ بہترین محفل کو اٹینڈ نہیں کر سکے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسی محفلیں ہوتی رہیں تو بہت اچھا رہے گا ماشاءاللہ۔ عشق میں جی کو صبر و تاب کہاں، میر تقی میر، عشق میں جی کو صبر و تاب کہاں، ان سے آنکھیں ملیں تو خواب کہاں۔ اچھا صاحب، دو بعض اشعار یعنی شعراء کرام اسی مضمون کو اپنے رنگ میں دو شاعر الگ الگ کہتے ہیں، مضمون وہی رہتا لیکن شاعر کا رنگ دیکھیا۔ جگر صاحب کہتے ہیں کہ تیری آنکھوں کا کچھ قصور نہیں، تیری آنکھوں کا کچھ قصور نہیں، ہاں مجھے کو خراب ہونا تھا، ہاں مجھے کو خراب ہونا تھا۔ اس پہ مجاز کہتے ہیں، سنیے آپ، کہ کچھ تمہاری نگاہ کافر تھی، کچھ تمہاری نگاہ کافر تھی، کچھ مجھے کو خراب ہونا تھا۔ تو 50-50 چانس دیا ہوں میں۔ جگر صاحب تو پوری رسپانسبلٹی لے لیے، میں رنگ دیکھیے دونوں کا۔ ہاں، اس کے لیے میں حسن صاحب کی مشکور ہوں، اور اللہ جو ہے نا میرے بھائی کے نالج میں اور اضافہ کرے، اور ان کی جو خیالات کا وسعت ہے ان کی، اور ان کی جو بیان ہے اس کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ اور ان کو اتنی قوت دے کہ ان بارہا آئے یہاں۔ مگر ایک جگہ شعراء اکرام بیٹھے ہوئے تھے حسن میں، بڑی خاص چیز ہے، سنیے، جب شعراء اکرام بڑے بڑے اکابرین بیٹھتے ہیں تو بڑی چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہاں۔ تو کسی شاعر سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کی کیفیت کیا ہے؟ تو بڑی غمگین انداز میں انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں جو یار کی لادے خبر مجھے، کوئی نہیں جو یار کی لادے خبر مجھے۔ تو ایک دم سب چونک گئے، انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی یہ تو اس پہ ہر ایک اپنی گرہ لگائیں، بڑا اچھا شعر بن سکتا ہے یہ۔ تو مقابلہ شروع ہوگا، بڑے بڑے شعراء اپنے اپنے انداز میں لکھ کے لائے مصرع، اور جو انعام ملا وہ ایک ینگ لڑکا بیٹھا ہوا تھا وہاں پر،
اس نے پینسل سے کچھ لکھا. آپ بھی سنائیے کچھ. آگے بڑھا اور کہتا ہے اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے, اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے, کوئی نہیں جو یار کی لا دے خبر مجھے. ہی ون دا پرائز. کیا بات ہے. دیکھیے میں نے کافی افادہ کیا اس محفل سے. سب سے بڑا جو مجھے تعجب ہوا کہ یہ نہ صرف غالب اور اقبال کی بات ہے, بلکہ پروفیسر صاحب جو ہیں جس طرح اسلام کی ساری چیزوں کو لے کر آتے ہیں اور جو انہوں نے اسٹڈی کی ہے وہ عام انالیسز میں نہیں ملے گی آپ کو. لیکن آنکھوں کا جو کمال کا جو ہے نا, فیض احمد فیض کا کمال. میں یہ سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات, تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے, تیری صورت سے عالم میں بہاروں کا سوات, تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. اس کے یہ شعر اس کا جواب ہی نہیں ہو سکتا. تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا. اللہ اکبر. جیسا کہ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ شاعری ایسی چیز ہے کہ بس شعر کہو چلے جاؤ, لیکن ان کے ایکسپلینیشن میں اور جو بات ہوتی ہے وہ واقعی بیٹھ کر سننے اور سمجھنے کی ہوتی ہے. وہ انوری ایک فارسی کے بہت مشہور شاعر ہیں. دیکھیے آپ ایک چیز بتاتا ہوں میں, ایران کے جو لوگ تھے شعراء جو تھے, ہند کے شاعروں کے فارسی کو مانتے نہیں تھے. غالب نے بڑا سر پیٹ لیا, بڑا کہ بھائی میرے فارسی کا کلام دیکھو. ہاں کہتا ہے میرا اردو کا کلام تو پھیکا ہے میرے فارسی کے سامنے. فارسی بھی تابہ بینی نقش آئے رنگ رنگ بگزر از مجموعے اردو کے بے رنگ منست. غالب کہتا ہے میرا فارسی اردو کا مقابلہ تو بے رنگ ہے میرے فارسی, مگر اس کو چارہ نہیں ڈالتے تھے, نہیں مانتے تھے شاعر. ایک ہی شاعر کو انہوں نے, بلکہ ایک ہی شاعر کو جو مانتے تھے وہ حضرت امیر خسرو کو, فارسی جو ایران کے شعراء تھے. ان کے اپنے شعراء پہ ناستہ حافظ ہیں, شیخ سعدی ہیں, انوری ہیں, اور آپ کے رومی ہیں, ہاں عرفی ہیں. یہ بڑے بڑے شعراء تھے نا ابھی. تو انوری کے بارے میں آتا, انوری بہت بڑا شاعر تھا فارسی کا. ایک مرتبہ بازار میں سے گزر رہا تھا تو کوئی شاعر اس کی ایک غزل سنا رہا تھا. میری غزل سنی, اپنی غزل کہہ کے انوری کی غزل سنا رہا تھا. مجمع تعریف کر رہا ہے, انوری صاحب کھڑے رہ کے سن رہے ہیں. تو کچھ دیر کے بعد انوری صاحب جا کے بولے کہ بھائی میں سمجھتا ہوں جو آپ غزل ابھی پڑھے ہیں وہ انوری کی ہے. تو جی ہاں میں خود ہی انوری ہوں. تو کہتا ہے کہ میں نے شعر کی چوری سنی تھی لیکن شاعر کی چوری پہلے. آئیے صاحب آگے بڑھیں. چوتھا شعر ہے. چوں شمع سوزاں چوں ذرہ حیراں زمہر آما میں بگشتم آخر, نہ نیند نینا نہ انگ چینا نہ آپ آئیں نہ بھیجے پتیاں. اس شعر کو جو آدھے گھنٹے تک نصرت فتح علی نے گایا ہے, اور جو مرکیوں میں اور اس میں اللہ اکبر, ہمیں آپ کی روح تازہ کر دے گا. سمجھا. چوں شمع سوزاں چوں ذرہ حیراں زمہر آں میں بگشتم آخر, نہ نیند نینا نہ انگ چینا نہ آپ آئیں نہ بھیجے پتیاں. حسن بھائی دیکھیے آپ 500 سال کے بعد اردو کی جب آغاز ہوا بہت زور و شور سے, تو اس کے پہلے شعراء کرام تھے. ولی دکنی میر سے بھی سینئر تھے یہ, بلکہ آپ 80 سال کی 60-70 سال کی عمر میں آپ میر تقی میر جو 16 سال کے شاعر تھے ملنے کے لیے 2 دفعہ گئے اورنگ آباد سے. ولی دکنی 2 دفعہ اپنے میر سے ملنے کے لیے, اتنا بڑا شاعر. ان کی شاعری آپ دیکھیں گے تو ان کی زبان اتنی صاف نہیں ہے جتنی شیخ امیر خسرو کی اب نظر آتی ہے ان کے مقابلے 500 سال پہلے. اب دیکھیے آپ ان کی شعر کہ ایک شعر ہے ولی دکنی کا کہ کدی لالن تو میرے دل میں آتے نہیں سو کیا باعث, چھبیلا ٹک کپس کا منہ دکھاتے نہیں سو کیا باعث. دیکھیے آپ کیسی ہے, اس کے مقابلے میں پھر بھی یہ ذرا سا 500 سال پہلے, نہ نیند نینا نہ انگ چینا نہ آپ آئیں نہ بھیجے بتیاں. دیکھیے آپ ایک رقص شرر کی طرح میں الفت کے آگ میں ذلیل و خوار پھر رہا ہوں, اس عالم میں کہ نہ نیند ہی آنکھوں میں ہے نہ جسم کو چین ہے, نہ تم ہی آتی ہو اور نہ تمہارا کوئی پیغام.
اب دیکھیے اس کے اوپر جو شعراء کرام ہمارا جو فائدہ اٹھائے ہیں، غالب یک نظر بیش نہیں ہستی فرصت غافل، ایک نظر بیش نہیں فرصت ہستی غافل، گرمی بزم ایک رقص شرر ہونے تک، گرمی بزم ایک رقص شرر ہونے تک۔ ہاں، آتش پرست کہتے ہیں اہل جہاں مجھے، آتش پرست کہتے ہیں اہل جہاں مجھے، سرگرم نالہ ہائے شرر بار دیکھ کر، جو خون کے میں جاسور ہوتا ہوں گرم گرم تو سمجھتے ہیں کہ میں آتش پرست ہو گیا۔ اور ہمارے فیض احمد فیض، تم آئے ہونا شب انتظار گزری ہے، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے۔ اور ذلیل و خوار جو ہمارے امیر خسرو کو ذلیل و خوار پھر رہا ہوں میں، میر صاحب کا شعر سنیے، پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی ہے۔ اور جو ہے آپ سنیے، روداد جدائی کیا کہیے، کچھ ایسی بھی راتیں گزری ہیں، روداد جدائی کیا کہیے کچھ ایسی بھی راتیں گزری ہیں، ہر صبح سے میں نے پوچھا ہے اب اور کوئی تو شام نہیں، اے قافلے والو سچ کہنا بے وجہ تو ہم بدنام نہیں، منزل کا تصور عام صحیح منزل کی محبت عام نہیں ہے۔ سمجھا آپ؟ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آئندہ ہم لوگ آپ لوگ کو انفارم کریں گے کہ مسدس حالی پہ پروگرام ہونے والا ہے، پروفیسر احسن سید صاحب اس کے بعد تشریف لائیں گے، تو برائے کرم اس کو ضرور تشریف لائیے گا۔ یہ بہترین پروگرام آپ لوگوں نے مس کیا ہے، خدا کرے کہ آپ آئندہ ایسا نہ کریں۔ تھینک یو۔